اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر۔ بعض احادیث میں وہ 27ویں بتائی گئی ہے، بعض میں طاق راتوں میں ہے، بعض میں 10 راتیں بھی ہیں۔ بہرحال اب یہ ہے کہ قرآن پاک میں کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا گیا۔ اور پھر سورہ بقرہ میں کہا گیا آیت نمبر 185 کہ اس کو ہم نے رمضان میں نازل کیا۔ لہذا قرآن کی روح سے یہ جو آخری عشرہ رمضان کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ کتنا سعادت کا مقام ہے ان دنوں کے لیے، ان راتوں کے لیے، کہ جن کو یہ فضیلت قرآن کی وجہ سے ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ اور پھر قرآن کی جو ترتیب ہے اس میں سورہ علق کے بعد سورہ قدر کو رکھا گیا، یعنی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قرآن کو نازل کیا گیا۔ کب؟ سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی ہیں، غار حرا میں۔ یعنی سورہ قدر بتا رہی ہے کہ قرآن اس رات میں نازل ہوا، اور وہ رات غار حرا والی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، جبریل آئے، اور انہوں نے سورہ علق کی پہلی 5 آیات پڑھی، جن کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، جس نے انسان کو جمع خون سے پیدا کیا گیا۔ اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ انسان کو ہم نے علم دے دیا، یعنی جس انسان کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی، کہاں سے بنا، اس کو علوم دے دیے گئے۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی بسم اللہ یا جو بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کا رب کون ہے، کیا بات، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ جس کو رب جانتے ہیں، جو آپ کا رب ہے، اس کے نام سے پڑھیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سرور کائنات شروع سے ہی جانتے تھے کہ میرا رب کون ہے۔ لہذا یہ لیلۃ القدر اسی لیے اس کو کہا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو تو اس بات کی دور دور تک کوئی عقل سمجھ ہی نہیں ہے کہ رات کون سی ہے، کیونکہ قدر کے معنی ہوتے ہیں فضیلت اور بھی چیزیں، کہ ایک معنی قدر کا یہ ہے فیصلہ، قضاء و قدر۔ تو اس رات میں بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں، لہذا اس رات میں سب سے اہم فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو صدیوں سے چھائی ہوئی ظلمت تھی، جو تاریکی تھی، جو اندھیرا تھا، جو کفر تھا، اس کو دور کرنے کے لیے نور ہدایت پر آیا۔
یہ فیصلہ تھا، یہ لیلۃ القدر بڑی فیصلہ کن رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آج ہم وہ کتاب نازل کریں گے اپنے نبی پہ کہ جو ایک انسان کی نہیں پوری کائنات کی تقدیر بدل دے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں تو علم ہی نہیں اس بات کا کہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ رات کیسی ہے؟ احادیث میں ہے کہ اس رات کو اگر کھڑے ہو کے قیام کیا جائے یا اس رات کو جاگا جائے، درود پڑھ جائے، تلاوت کی جائے، نوافل پڑھے جائے تو پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے۔ پھر اس کی نشاندہی مختلف احادیث میں آخری عشرے کی 10 راتیں بھی کہا گیا، طاق راتیں بھی کہا گیا۔ پھر ابو ہریرہ کی حدیث بھی ہے کہ 27ویں اور 29ویں، اور ایک حدیث 27ویں کی بھی ہے۔ لہذا زیادہ تر علماء جو ہیں، علماء سلف کا یہ خیال ہے کہ یہ 27ویں رات ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، رسول بہتر جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس رات میں کہا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ تقدیروں کے بدلنے کی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات میں تمام فیصلے ہوتے ہیں جو آئندہ سال ہونے ہیں، اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ مفسرین نے اس پہ باتیں کی ہیں، کافی بات کی اس پہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، اور یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر، افضل 1000 مہینوں سے۔ 1000 مہینے کو کاؤنٹ کیا جائے تو 84 ایئر اس قسم میں بنتا ہے، لیکن یہاں صرف تمثیل کے طور پہ بات کی گئی ہے کہ مثال ہے 1000، یعنی مثال ہے یہ، اس سے بھی پتہ نہیں کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ تو ایک مثال کی بات کی جا رہی ہے کہ اس رات کی اس سے کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ ہے کون سی رات ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اس رات کی اہمیت کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کو یا ان راتوں کو جو بھی تاخیرات ہیں، یا جس طرح حدیث میں ہے کوئی آدمی جاگے گا، قیام کرے گا، اللہ کا نام لے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف بھیجے گا، تو انسان اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ وہ طہارت کی کافی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ وہ رات ہے۔ پھر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اور اس رات کو اپنے رب کے حکم سے اس کائنات میں فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام کو کہا گیا، وہ نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تمام احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں، تمام احکامات۔ من کل امر ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات جو ہے سلامتی ہی سلامتی ہے شروع ہونے سے فجر تک۔ اور یہ سلامتی کا مفہوم تو ویسے بھی سلامتی ہے، لیکن سلامتی کا یہ مفہوم بھی ہے کہ اس رات میں شر نہیں ہوتا، یہ رات پاک ہوتی ہے، بشرطے کہ ہم بھی پاک ہوں۔ یہ رات بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کبھی کسی بستی کو اس پہ عذاب بھی نازل کریں گے تو اس رات کو نہیں ہوگا، لیلۃ القدر کو نہیں ہوگا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ اس کی اہمیت کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ عام رات ہے، یہ کوئی ایسی جیسے دوسری راتیں ایسی نہیں، یہ بڑی خاص رات ہے۔ اور خاص رات کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے تخلیق انسانی کے لیے
اس کائنات کے لیے ایک شیڈیول نازل فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت تک، آخری انسان تک وہ باتیں بتائیں. اس لیے بڑی اہمیت کی رات ہے، اس میں بڑے فیصلے ہوئے، اور سب سے فیصلہ یہی تھا کہ نوع انسانی کی تقدیر کو یہ بدلنے والی رات ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ جو جمعرات ہے اگلی 3 مارچ کی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ عید کی وجہ سے آئندہ پھر 10 اپریل، 3 اپریل کی نہیں ہوگی، 10 اپریل کو آئندہ یہ محفل ہوگی. تو ایک میرے بڑے قریبی رشتہ دار بشیر انصاری صاحب کل فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر.